اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یوں تو ہر نماز ہی اہم اور اہمیت کی حامل ہے، تاہم ان 5 نمازوں میں 2 نمازوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جن میں ایک نماز فجر اور دوسری نماز عشاء ہے۔ نماز فجر اور نماز عشاء کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ دونوں اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ نماز فجر کے وقت انسان نیند سے مغلوب ہوتا ہے، اور اس وقت اٹھ کر نماز ادا کرنے میں اس کا اپنا نفس بہت زیادہ حائل ہو جاتا ہے، جبکہ نماز عشاء کے وقت انسان دن بھر کی مصروفیات کے باعث بہت تھکا ہوتا ہے، اور اس وقت آرام چھوڑ کر نماز ادا کرنے میں بھی اس کا نفس اور شیطان اس کو بہکاتے ہیں۔ نماز فجر کی اہمیت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص صبح سویرے اٹھ کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکوں۔ رستے میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے اور سارے کپڑے کیچڑ سے بھر جاتے ہیں۔ واپس گھر آتا ہے اور لباس بدل کر دوبارہ مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک اسی مقام پر ٹھوکر لگتی ہے اور دوبارہ کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر واپس گھر آتا ہے اور لباس بدل کر دوبارہ مسجد کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص چراغ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور اسے اپنے پیچھے چلنے کو کہہ رہا ہے۔ وہ شخص اسے مسجد کے دروازے تک لے آتا ہے۔ پہلے شخص نے اسے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ وہ خاموش چراغ ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا، لیکن مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا۔ 2 سے 3 مرتبہ انکار پر اس نے پوچھا کہ آپ مسجد میں میرے ساتھ کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ دوسرے شخص نے کہا کہ اس لیے کہ میں ابلیس ہوں۔ پہلے شخص کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ یہ میں ہی تھا جس نے تمہیں زمین پر گرایا۔ جب تم نے واپس گھر جا کر لباس تبدیل کیا اور دوبارہ مسجد کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ جب میں نے تمہیں دوسری مرتبہ گرایا تو تم دوبارہ لباس پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے خاندان کے گناہ بخش دیے۔ میں ڈر گیا کہ اگر اب بھی میں نے تمہیں گرایا تو تم دوبارہ لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف چلے گئے تو کہیں اللہ تمہارے سارے گاؤں کے باشندوں کے گناہ معاف نہ کر دے، اس لیے میں خود تمہیں مسجد تک چھوڑنے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے بال سونے سے کیوں منع فرمایا؟ سائنس نے ایسی لردہ خیز وجہ بتا دی کہ آج کے بعد آپ الٹے پیٹ نہیں سوئیں گے۔ آج کل کی مصروف زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے، اور دن بھر کے مصروف دن کے بعد جب رات میں بستر نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس اس پر فوراً لیٹ کر سو جائیں۔ لہذا کچھ لوگوں کو تھکے ہوئے دن کے بعد جیسے ہی بستر نظر آتا ہے وہ فوراً الٹے ہو کر اس پر سو جاتے ہیں۔ ہر کوئی شخص مختلف طریقے سے سوتا ہے۔ کچھ افراد زیادہ جگہ لے کر سوتے ہیں جبکہ کچھ افراد بالکل سمٹ کے سوتے ہیں، اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ کے بال اوندے سوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کے بال سونا کتنا خطرناک ہے؟ پیٹ کے بال سونا آپ کی گردن اور پیٹھ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پیٹ کے بال سونے سے آپ کی نیند میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث اگلے دن آپ کا دن بالکل اچھا نہیں گزرتا اور آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں۔ پیٹ کے بال سونے سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کے باعث آپ کو سونے میں دقت محسوس ہوتی ہے، اور آپ اپنے روٹین کے کام بھی صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پیٹ کے بال سونے سے جسم کے کون کون سے حصے متاثر ہوتے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی آپ کے جسم میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گی تو آپ کا پورا جسم متاثر ہوگا اور آپ کوئی بھی کام صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے بال سونے سے آپ کے جسم کے کئی سارے حصے سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے بال سونے سے گردن بھی متاثر ہوتی ہے۔ مسلسل الٹے پیٹ کے بال سونے سے آپ کی گردن میں درد بیٹھ جاتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ گردن کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو پیٹ کے بال سونے کی بہت زیادہ عادت ہے تو آپ اس طرح سوتے ہوئے تکیے کا استعمال بالکل نہ کریں، یا اگر کریں بھی تو بالکل پتلے تکیے کا استعمال کریں تاکہ آپ کی گردن میں درد نہ بیٹھے۔ جب آپ صبح سویرے اٹھیں تو اپنے جسم کو سٹریچ کریں۔ اس عمل سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا۔
حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر فرماتے کہ اے اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچائیے جس روز آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو فرماتے کہ اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل عثمان علی ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔